بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ حدیث کی اقسام میں یہ تیسری جو تقسیم ہے کہ راویوں کی صفات کے لحاظ سے اس کی جو ہے وہ 16 اقسام ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صرف راویوں کی صفات کی وجہ سے یہ ساری اقسام نہیں ہے، اس میں بعض اور چیزوں کو بھی دخل ہے، لیکن زیادہ تر وجوہات چونکہ وہ راویوں کی وجہ سے ہی یہ پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے یہاں اوپر عنوان دیتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے حدیث کی 16 قسمیں ہیں۔ ورنہ جیسے آگے انشاءاللہ بہت سی وہ آپ پڑھیں گے اقسام، ان میں اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث معلل، اس کے اندر علت کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث متروک جسے 7ویں نمبر پہ ہے، وہ اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، یعنی راویوں کے علاوہ بھی اور بھی اقسام، لیکن زیادہ تر چونکہ وہ راویوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس لیے تقسیم بیان کرتے ہوئے اس کو عنوان بنا دیا گیا۔ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر اس کی ابتدائی 6 اقسام کو پڑھا تھا: صحیح لی ذاتی ہی، حسن لی ذاتی ہی، ضعیف، صحیح لی غیری ہی، حسن لی غیری ہی، موضوع، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ذرا 7ویں جو قسم ہے متروک، یہ جو ہے یہ کوئی آ، یعنی ایک بڑی عمومی سی قسم ہے، تقسیم ہے۔ بسا اوقات موضوع حدیث کو بھی ہم متروک کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متروک ہونے اس روایت، متروک ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ جسے محدثین نے اس سے اس کے اخذ و استفادہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو کسی نہ کسی وجہ سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر وضع کا شائبہ ہو، یعنی اس کے راویوں میں سے کوئی متہم بالکذب ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اس وجہ سے بھی اس کو، اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہوتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شریعت نے بعض ہمیں جو اصول دیے ہیں نا، وہ اصول کسی ایک آدھ روایت سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ قرآن پاک کی بہت سی آیات سے، بہت سی احادیث سے، مجموعی طور پہ جو دین کے بڑے بڑے اصول اور مقاصد جو ہے وہ یعنی فقہا اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ایسی روایت آ جاتی ہے جو براہ راست ان بڑے بڑے مقاصد سے، بڑے بڑے اصولوں سے وہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ جو بڑے بڑے قواعد ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک عمومی طور پہ جو نصوص سے، قرآن پاک کی نصوص سے، احادیث سے جو اخذ شدہ بڑے بڑے قواعد ہوتے ہیں، ان کی رعایت کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی ایک آدھ نص نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پہ شریعت کا مزاج، نصوص اور بہت سی روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جو ایک آدھ روایت جو ان کے مد مقابل آ رہی ہوتی ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں روایت متروکہ، یعنی متروک خبر، خبر متروک۔ اور یہ جو شاذ روایت کسے کہتے ہیں؟ یہ شاذ اور منکر، یہ دونوں جو ہے وہ ملتا جلتا ان کا ہے مضمون، اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے۔ آگے جو 4 قسمیں ہیں نا، شاذ، اس کے مد مقابل ہے محفوظ، اور اسی سے ملتا جلتا ہے، شاذ سے ملتا جلتا مضمون منکر، یہ اصطلاح، اور اس کے مد مقابل ہے حدیث معروف۔ تو شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی خود تو ثقہ ہے، لیکن آ, وہ جو روایت بیان کر رہا ہے، اس روایت کے مضمون میں ان کثیر روایات کی، یا ایسی، یعنی ان روایات کی مخالفت پائی جا رہی ہے،
ٹھیک ہے، جن کو روایت کرنے والے اس سے زیادہ ثقہ ہیں. بات واضح ہوئی؟ یعنی یہ راوی جو روایت کر رہا ہے اس کی روایت ان کثیر راویوں کی روایت کے خلاف ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے. تو اب یہ والا راوی جو ہے جس کی روایت ٹکرا رہی ہے، اس کی روایت کو ہم کہیں گے یہ شاذ ہے. ٹھیک ہے. اور جو شاذ کے مد مقابل جو حدیث جو شاذ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں حدیث محفوظ، خبر محفوظ. تو یہ جو اوپر ہے نا، حدیث صحیح لی جاتی ہی، حسن لی جاتی ہی، صحیح لی غیری ہی، حسن لی غیری ہی. ٹھیک ہے. بسا اوقات ان میں سے بھی کوئی قسم جو ہے وہ محفوظ ہو سکتی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ساری 16 قسمیں ہیں ان میں سے بیک وقت حدیث جو ہے وہ کوئی ایک ہی قسم بن سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے اوپر بتایا کہ ایک روایت وہ متروک بھی ہو سکتی ہے اور موضوع بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک روایت جو ہے وہ ضعیف کے تحت بھی آ جاتی ہے، اور اس کے ذوف کی وجہ اس کا شذوذ بھی ہو سکتا ہے، وہ شاذ بھی ہو سکتی ہے روایت. ٹھیک ہے. اور ایک روایت اسی طرح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو ان کو آپ نے اس طرح یعنی الگ الگ پیراڈائم کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہر قسم دوسری قسم کی قسیم نہیں ہے کہ جو حدیث صحیح ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جو ضعیف ہے وہ متروک نہیں ہو سکتی. نہیں، بلکہ وہ شاذ بھی ہو سکتی ہے، متروک بھی ہو سکتی ہے، منکر بھی ہو سکتی ہے، معلل بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے آپ نے ان کو دیکھنا ہے. تو شاذ کا مد مقابل ہے محفوظ. اور نمبر 10 پہ ہے منکر. یہ بھی شاذ کی طرح ہی ہے. اس میں بھی ایک روایت دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ حدیث شاذ میں راوی جو ہے وہ خود ثقہ ہوتا ہے، لیکن جو منکر روایت ہے اس کا راوی خود بھی ضعیف ہوتا ہے، اور جن کی مخالفت کر رہا ہے وہ ثقہ ہے. جبکہ شاذ کے اندر آ, وہ نسبتاً جو ہے وہ اس سے اوپر والے درجے کی حدیث ہے. یعنی اس کا راوی اگرچہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا راوی خود ثقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن منکر میں جو راوی روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی ضعیف ہے، اور اس کی روایت جو ہے وہ ان راویوں کی روایت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے جو کہ ثقہ ہیں. تو ہم ایسی روایت کو کہتے ہیں منکر. یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے، اس کو منکر کہنا ہے. ٹھیک ہے، منکر. اور ایسی آ, روایات جو ہے وہ اپنا بیان کرنے والے راوی کو ہم کہتے ہیں منکر الحدیث. منکر الحدیث نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے منکر الحدیث. ٹھیک ہے. منکر حدیث جو ہے نا وہ اور ہوتا ہے جو حدیثوں کی حجیت کا قائل نہیں ہوتا. یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی. منکر ایک الگ اصطلاح ہے. اچھا. اور منکر کے مد مقابل جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں خبر معروف. ٹھیک ہے جی. نمبر 12 دیکھیے، معلل. اس کے بعد پہلے بھی آ چکی ہے کہ معلل روایت عام طور پہ یہ اس روایت کو ضعیف کر دیتی ہے. تو معلل کون سی روایت ہوتی ہے؟ جس میں کوئی علت خفیہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی مخفی علت، کوئی ٹیکنیکل جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہو. ٹھیک ہے. جو صحت حدیث میں نقصان پہنچانے والے جو عوارض ہوتے ہیں ان میں سے کوئی عارض جو ہے وہ اس کے اندر پایا جائے. یہ ہر بندہ نہیں معلوم کر سکتا. یہ حدیث کا فن حدیث میں جس کو مہارت ہے وہی پہچان سکتا ہے کہ یہ علت ہے، اور یہ فلاں حدیث جو ہے اس علت کی وجہ سے وہ معلل بن رہی ہے. مضطرب کون سی روایت ہوتی ہے؟ جس کی سند یا متن میں کوئی ایسا اختلاف ہو کہ اس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے. اس کے راویوں کی چین کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کی کوئی تطبیق ممکن نہیں ہے. یا یہ ہے کہ اس کے متن کے اندر ایک راوی جو ہے وہ روایت کچھ اور کر رہا ہے، دوسرا راوی کچھ اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اوپر روایت ایک ہی ہے، یعنی اوپر جو ہے وہ صحابی
وہ ایک ہی ہے، وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن آگے ان سے بیان کرنے والے جو مختلف ہیں تابعین میں، یا تابعی جو ہے وہ وہاں سے تو سند آگے ٹھیک ہے، لیکن جو آگے تبع تابعین مختلف جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، وہ آگے متن کے اندر کوئی ایسا اختلاف رکھ رہے ہیں، ایک تابعی کی روایت میں جو ہے وہ کچھ اور الفاظ ہیں، دوسرے کے اندر کچھ اور ہیں، ان سب کے اندر تطبیق ممکن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر اضطراب ہے، یہ مضطرب روایت ہے، مضطرب روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور جس روایت کے اندر سند یا متن کے اندر کوئی تقدیم و تاخیر ہو، ٹھیک ہے، ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام لے لیا گیا بھول کر، ٹھیک ہے، یا کسی لفظ کو مقدم کر دیا گیا، کسی کو مؤخر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ سارا بھولے سے ایسے ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر قلب واقع ہو گیا، قلب کہتے ہیں کہ یعنی الٹ پلٹ، ٹھیک ہے، روایت کے اندر ترتیب ذرا الٹ گئی ہے، تو یہ روایت مقلوب ہے، ٹھیک ہے، خبر مقلوب۔ اور خبر مصحف کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں املا کے اندر، یعنی اس روایت کے اندر لکھنے میں، لفظ لکھنے میں کوئی لفظ یا نقطوں کے بدل جانے کی وجہ سے کوئی تلفظ میں یا حرف میں یا لفظ میں کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اس روایت میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں تصحیف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس روایت کے اندر کوئی تصحیف ہو گئی ہے، کہ یعنی ممکن ہے کہ اس راوی جو ہیں وہ یہ ہوں، ٹھیک ہے، آ، اور یعنی فرض کیجئے کہ عمر یا عمر کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی اور حدیث کے الفاظ کے اندر، متن کے اندر کوئی نقطوں کی وجہ سے، یا کوئی اور اس طرح چھوٹا موٹا جو ہے وہ کوئی ایسا اختلاف لفظوں کے اندر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی جگہ پہ یہ لفظ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تصحیف ہو گئی ہے، اس روایت کو مصحف کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور مدرج کسے کہتے ہیں؟ کہ روایت بیان کرتے ہوئے راوی اپنا کلام اس کے اندر ذکر کر دے، مثلا حدیث کے اندر کسی جملے کی تشریح کے طور پہ وہ کوئی بات لے آئے، یا ویسے کوئی اور اپنی بات کر دے، یا اس روایت کی نظیر کے طور پہ کسی کسی کا قول اس روایت کے ساتھ ہی پیش کر دے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس روایت میں راوی نے اپنی گفتگو درج کر دی ہے، داخل کر دی ہے، تو یہ روایت مدرج کہلائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ 16 اقسام ہیں، ان میں سے بعض اقسام جو بہت زیادہ معروف ہیں ان کو آپ نے بطور خاص یاد کرنا ہے، اور وہ ایک شروع والی جو 6 اقسام ہیں موضوع تک، اور اسی طرح نمبر 7 پہ شاذ، نمبر 10 پہ منکر، اور اسی طرح نمبر 12 پہ معلل، یہ اقسام بہت معروف ہیں، ان کو خاص طور پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لیا تھا کہ سقوط راوی کے لحاظ سے اس کی کیا اقسام بنتی۔ اچھا جی، یہ دیکھیے جی، خبر واحد کی 5ویں تقسیم، یہ بھی اہم ہے۔ یہ ہم نے بخاری شریف کے شروع میں جو کچھ تمہیدی باتیں عرض کی تھیں، اس کے اندر یہ چیز آئی تھی۔ اگر کسی حدیث کی سند میں راوی لفظ عن کے ذریعے سے اپنے اساتذہ سے روایت بیان کریں، ٹھیک ہے، مثلا عن خالد، عن بکر، عن زید، عن عمر، ٹھیک ہے، عن ابی ہریرہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، یہ عن کے ذریعے سے اگر روایت بیان کی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ معنعن روایت ہے، یہ روایت معنعن ہے، ٹھیک ہے، خبر معنعن، اس کو ہم کہتے ہیں سیغہ، سیغہ راوی نے عن کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ادا کے سیغوں یا کہ مختلف صفات یا حالات کے ذریعے سے اس روایت کو نقل کر رہا ہے، جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ مختلف راویوں کی ایک ہی حالت ہے، ان سب کو وہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ
ایک راوی کہے کہ جی میں نے اپنے استاد کو ہنستے ہوئے یہ روایت بیان کرتے سنا، وہ کہے کہ جی میں نے بھی اپنے استاد کو ہنستے ہوئے یہ روایت بیان کرتے سنا، وہ کہے کہ جی میں نے بھی، تو اس کو ہم کہیں گے یہ روایت مسلسل ہے، لیکن مسلسل کو اس میں سلسلہ کیا ہے؟ مسلسل بالضحک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک راوی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ جی ایک خاص کوئی حالات جو ہے وہ آگے اس کا ایک تسلسل اوپر تک وہ لے کے جا رہا ہے، کہ مثلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے استاد نے میرا ہاتھ پکڑ کے یہ بات مجھے بتائی، وہ کہ جی میرے بھی استاد نے یہ میرا ہاتھ پکڑ کے یہ بات بتائی، وہ کہ جی میرے استاد نے، اور پھر وہ اگر صحابی کہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے یہ، تو ہم اسے کہیں گے مسلسل بھی اخذیت، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر صیغ ادا یا صفات یا حالات وغیرہ کو یعنی اس کے ذریعے سے اس میں یعنی سند کو لایا جائے، سند میں بھی یہ چیزیں ذکر کی جائیں، تو وہ روایت ہوتی ہے مسلسل، اور اگر اس میں عن کے ذریعے سے وہ روایت بیان کی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں معنعن۔ کیا کون سی بات آپ کہہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ۔ معنعن والی بات آپ نے کہی ہے؟ تجیبہ گوڈل صاحبہ کا میسج آیا ہے کہ یہ بات دوبارہ بیان کر دیجیے۔ اچھا، روایت معنعن کہتے ہیں کہ جس میں عن کے ذریعے سے راوی روایت بیان کرے، سند کے اندر جو ہوتا ہے نا استاد، ہر شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی وہ روایت، بجائے یہ کہنے کے کہ استاد نے مجھے یوں بتایا، وہ کہ جی مجھے اور ان کے استاد صاحب نے ان کو یوں بتایا وغیرہ، یعنی ادائیگی کے الفاظ وہ نہیں بیان کرتا بلکہ عن کے ذریعے سے وہ روایت لا رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے معنعن روایت۔ اور اگر وہ ادائیگی کے سیغے ذکر کرتا ہے یا خاص صفات یا حالات کو بیان کرتا ہے تو اس روایت کو ہم کہیں گے مسلسل۔ اور آگے پھر میں نے ویسے بتایا کہ وہ مثال دی کہ مثلا یہ صفات یا حالات کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی میں نے مثالیں دیتے ہوئے کہا ہے کہ مثلا وہ راوی کی وہ ہنستے ہوئے کوئی بات کر دی، کوئی ہاتھ پکڑ کے بات کر دی وغیرہ وغیرہ، تو اس کو پھر ہم اسی مسلسل کے ساتھ اس کیفیت کو جوڑ دیں گے، مسلسل بھی اخذیلیت، مسلسل بھی ضحک وغیرہ۔ خبر واحد کی تیسری تقسیم کے نہیں، وہ تو ہم کافی زیادہ وہ ڈسکس جی کر جی چکے ہیں۔ جی 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 استاد، میرے خیال میں مطلب ان کا یہ ہے کہ جو 16 اقسام میں سے آپ نے بتا دیا نا کہ یہ ذرا اہم ہے، یہ اس طرح اچھا، بعد ہاں میں ہاں، یہ او، چیز کو جی اچھا جی اچھا اچھا، وہ وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی جو 6 قسمیں ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، صحیح لی ذاتی ہی، حسن لی ذاتی ہی، ضعیف، صحیح لغیری ہی، حسن لغیری ہی، اور موضوع، یہ 6 اقسام اچھی طرح سے۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا 8ویں قسم جو شاذ، اس کا بھی حوالہ بکثرت آتا ہے، شاذ، اور نمبر 10 پہ جو منکر، اور نمبر 12 پہ معلل، بس ان اقسام کو، ان 16 میں سے آپ نے خاص طور پہ تیار کر لینا ہے، اس کو اچھی طرح سے رٹا لگا لینا۔ تو محدثین حدیث کو یعنی جو حدیث کی سند لاتے ہیں اس میں مختلف الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت ہم تک کیسے پہنچی، مختلف سیغوں کے ذریعے سے ادائیگی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے، ادائیگی سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، حدیث کے ساتھ جو ہے نا، حدیث لینے اور حدیث آگے بیان کرنے کے ساتھ دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تحمل، اور ایک کو کہتے ہیں ادا، تحمل حدیث اور ادائے حدیث۔ تحمل کہتے ہیں اس روایت کو، اس روایت کا آپ تک پہنچنا، اس کا نام ہے تحمل، آپ نے وہ بار اٹھا لی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو ادا کرنا۔ تو ادا کا مطلب ہے آگے اگلوں تک پہنچانا، اور تحمل کا مطلب ہے
کہ اس روایت کا آپ تک پہنچ جانا. تحمل جو ہے وہ اس کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہم اصل میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہے اصول حدیث وغیرہ. اس میں مناولہ، مشاہدہ وغیرہ، مکاتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہیں. روایت آپ تک کیسے پہنچی؟ کسی نے کوئی خط لکھ دیا، آپ نے وہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، آپ نے سن لی. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی کسی سے کوئی پوچھ لیا، انہوں نے جواب دے دیا یا آپ کی بات کی تصدیق کر دی. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اس کو کہتے ہیں تحمل حدیث. یہ حدیث کا تحمل ہو گیا. اب آگے جب آپ نے کسی اور کو بیان کرنی ہے تو اسے ہم کہیں گے ادائے حدیث. ٹھیک ہے. تو راوی عام طور پہ جب حدیث آگے کسی کو بتاتا ہے تو وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ اس کا تحمل وہ کیسے ہوا تھا. ٹھیک ہے. یعنی عام طور پہ یہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آگے وہ حدیث کسی اور کو بتاتا ہے تو اس کے لیے وہ مختلف صیغے استعمال کرتا ہے، مختلف تعبیرات جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو بہت سی تعبیرات ہیں، یہاں 15-16 الفاظ لکھے گئے ہیں. حدثنی، اخبرنی، انبأنی، حدثنا، اخبرنا، انبأنا. ٹھیک ہے، یہ زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں. اور کبھی وہ یوں کہتا ہے قرأت، یا قال لی فلان، ذکر لی فلان، روا لی فلان، کتب الی فلان، فلان نے مجھ تک لکھا. یا وہ کہتا ہے عن فلان، قال فلان، ذکر فلان، روا فلان، کتب فلان. اور بھی بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ معروف یہاں پہ ذکر کر دیے گئے ہیں. البتہ یہ باقی تو تقریباً واضح ہی ہیں. دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں محدثین کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو متأخرین محدثین ہیں وہ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. ایک ہے حدثنی اور ایک ہے اخبرنی. ٹھیک ہے. حدثنی کب کہتے ہیں اور اخبرنی کب کہتے ہیں؟ اگر استاد پڑھے اور شاگرد سنے، استاد بول رہا ہے، پوری کلاس جو ہے وہ سن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تحدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ شاگرد جب آگے بتائے گا وہ یہی کہے گا حدثنی، حدثنی فلان. باقی وہ حدثنی کہے گا یا حدثنا کہے گا، اس میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ استاد بول رہا تھا اور یہ اکیلا ہی سن رہا تھا تو حدثنی کہے گا، اور اگر یہ جماعت کے ہمراہ سن رہا تھا تو حدثنا کہے گا. لیکن اگر یہ تلاوت کر رہا ہے حدیث کی اور استاد خاموشی سے سن کے اجازت دے رہا ہے تو پھر یہ اخبار کا لفظ استعمال کرے گا. اور بالکل اسی طرح مثلا اگر اپنے اور فیلوز کے ساتھ بیٹھ کے یہ پڑھ رہا ہے اور استاد صاحب اجازت دے رہے ہیں تو یہ کہے گا اخبرنا. لیکن اگر یہ اکیلا ہی پڑھ کے استاد سے اجازت لے رہا ہے تو یہ کہے گا اخبرنی. بات واضح ہوئی؟ جی جی استاد جی ہوگی. یہ فرق جو ہے وہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اس فرق کو خاص طور پہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ ملحوظ رکھا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا مسلم شریف کے شروع میں. اور یہ جو امام بخاری اور امام مسلم کا یہ ان کے مراتب میں جو فرق ہے نا، ان کی کتابوں کے مراتب میں، وہ بھی وہاں اس کے ضمن میں نے حدیث معنعن کا ذکر کیا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہاں اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روایت معنعن کے اندر ہر آ، یعنی شاگرد کا اپنے استاد سے کم از کم ایک مرتبہ لقاء وہ ضروری قرار دیتے ہیں. امکان لقاء کو کافی نہیں سمجھتے، جبکہ امام مسلم امکان لقاء کو کافی سمجھتے ہیں. کیونکہ عن والی جو روایت ہوتی ہے نا، اس میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ واقعتاً اس استاد نے ان کو سنائی ہے یہ بات. یہ نہیں، صرف عن کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں سے، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے. امام مسلم کہتے ہیں کہ بس امکان لقاء کافی ہے. دونوں کے اگر عمر زمانہ ایک ہے تو بس سمجھ لیں کہ وہ عن کے ذریعے سے روایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اتصال ہے. جبکہ امام بخاری اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ انہوں نے وہی روایت اپنی صحیح میں لائی ہے جہاں عن والی روایت کے اندر روایت معنعن میں شاگرد اپنے اس استاد سے روایت کر رہا ہو جس سے کم از کم اپنی زندگی میں وہ ایک مرتبہ ضرور مل چکا ہے.
اور اس کی ملاقات ثابت ہے. خیر یہ بات پہلے ہو چکی ہے. اچھا جی. اب یہ دیکھیے ذرا آگے، یہ بھی اہم بات ہے. کتب حدیث جو ہے وہ اس کی دو تین تقسیمات کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے حدیث کی مختلف اعتبارات سے اس کی تقسیمات کی، بالکل اسی طرح کتب حدیث کی بھی کئی تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم جو ہے وہ تو ترتیب کے لحاظ سے ہے کہ روایات کو کیسے جمع کیا گیا ہے، کس قسم کی روایات کو بیان کیا گیا ہے. اس لحاظ سے یعنی وہ روایات کی ترتیب اور ان کے اوپر جو ہے وہ ابواب کس طرح کے قائم کیے گئے ہیں. پہلے کس قسم کی روایت کو لایا گیا، پھر کس قسم کی، یا روایات لانے میں آ, کس چیز کا لحاظ رکھا گیا، ترتیب کون سی رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پہلی تقسیم ہے اس میں 9 جو کتابیں بیان کی گئی ہیں، یہ اسی نوعیت کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ایک تقسیم ہے، اس میں احادیث کی قبولیت کے اعتبار سے، صحت و ضعف کے اعتبار سے جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. بعض کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، بعض کتابوں میں ہر طرح کی حدیثیں ہیں، بعضوں میں صرف جو ہے وہ آ, آ, وہ موضوع احادیث ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو وہ مختلف اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آگے چل کے ہم پڑھتے رہیں گے. لیکن یہ پہلے والی جو تقسیم ہے یہ بہت اہم ہے. اس میں مختلف کتابیں ہیں، یہ بہت اہم ہے جی. اصول حدیث کے اندر یہ، کیونکہ ہمارے ہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ منسوب ہے. کسی کے نام کے ساتھ جامع لگتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ سنن لگ جاتا ہے، کسی کو ہم موجم کہتے ہیں، کسی کو مسند کہتے ہیں، مسند امام احمد. ٹھیک ہے. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مستدرک ہے، جیسے مستدرک حاکم ہے. کسی کو ہم کہتے ہیں یہ مستخرج ہے. ٹھیک ہے. بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو اجزاء کی صورت میں ہیں، جز. تو یہ کیا کوئی بطور اصطلاح کی ہے؟ اور اگر اصطلاح ہے تو ان کا کیا کیا مطلب ہے؟ جامع، سب سے پہلے جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ہر طرح کی روایات. ٹھیک ہے. اس میں تفسیر، حدیث، آداب، احکام، سیر، فتن، ٹھیک ہے، علامات قیامت وغیرہ ہر چیز اس میں موجود ہوتی ہے. جیسے مثلا بخاری شریف ہے. بخاری شریف کے اندر بالکل آغاز ہو رہا ہے کتاب بدء الوحی. اب اس کا تعلق احکام سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے اندر فتن، غزوات، سیرت کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو قیامت کی علامات ذکر کی ہیں، تفسیر، مختلف آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے. ہر طرح کا باب اس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بخاری شریف، مسلم شریف، اور اسی طرح ترمذی شریف. ٹھیک ہے. یہ جو 3 کتابیں ہیں یہ جامع کی تعریف میں پورا اترتی ہیں. اور بھی ہیں کتابیں لیکن یہ 3 خاص طور پہ، بخاری، ترمذی اور مسلم شریف. البتہ ان میں سے جو ترمذی شریف ہے نا، وہ بعد میں جو بعض متاخرین آئے انہوں نے اس کو ترتیب دے دیا سنن کی طرز پہ. اس لیے ترمذی کے ساتھ یہ لفظ لگ جاتا ہے، سنن ترمذی. تو سنن کیا ہوتی ہے؟ سنن کس قسم کی کتابوں کو کہتے ہیں؟ جس میں احکام کی احادیث ہوں اور فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق. فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کا تعلق ہوتا ہے روزمرہ احکام سے. یعنی انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے روزمرہ، جو اس کے حوالے، مثال کے طور پہ اس نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور نماز سے پہلے بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ طہارت. ٹھیک ہے. اور طہارت سے بھی پہلے، طہارت جس پانی سے کرنی ہے اس کا بیان آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی فقہ کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیں، کتاب الطہارت سے اس کا آغاز ہوگا، پانیوں کے احکام اور یہ وہ پاکی ناپاکی، اور پھر یہ سارے مسائل، پھر وضو کا بیان، تیمم کا بیان،
پھر اس کے بعد آگے نماز، اذان، پھر جماعت، پھر نماز کے احکام اور یہ ساری تفصیلات، اس لیے کہ صبح اٹھتے ہی واسطہ اس سے پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے مناکحات، یعنی ہاں پھر دیگر فرائض، ٹھیک ہے، عبادات کے اندر، یعنی نماز کے بعد آگے روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، پھر نماز جنازہ، یہ عبادات کا پورشن جب مکمل ہوتا ہے، پھر مناکحات، نکاح، طلاق، رضاعت، خلا وغیرہ یہ احکام، پھر اس کے بعد کاروبار کے مسائل عام طور پہ، ٹھیک ہے، مختلف بیوعات وغیرہ، پھر اس کے بعد سیاست سے متعلق مسائل، پھر مواریث سے متعلق وغیرہ. یہ یوں ایک ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو حدیث کی کتابیں اس ترتیب پہ لکھی گئیں، مثلا کتاب الطہارہ کا عنوان آیا تو وہ ساری احادیث جو طہارت سے متعلق ہیں وہ، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ کا آیا تو پھر صلاۃ سے متعلق احادیث. تو جو یوں اس ترتیب سے لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان کو ہم سنن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو صحاح ستہ میں تین تو سنن ہی ہیں، ان کے نام کے ساتھ تو کچھ اور لگتا ہی نہیں، ٹھیک ہے. یعنی سنن ابی داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. البتہ میں نے عرض کیا کہ ترمذی کی جو آج کل جو ترتیب ہے وہ چونکہ طہارت سے شروع ہو رہی ہے اور اس کو فقہ کے ابواب کے مطابق ترتیب دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور موضوعات بھی ہیں فقہ کے علاوہ، ٹھیک ہے. اس میں تفسیر اور علامات قیامت اور فتن وغیرہ یہ احادیث بھی ہیں. اس لحاظ سے اصولی طور پہ تو وہ جامع ہے، لیکن اس کی یہ جو ترتیب اس کی ایک نئی تبدیل کر دی گئی ہے فقہ کے احکام کے مطابق، تو اس لحاظ سے اس کو سنن بھی کہا جا سکتا ہے. تو آپ نے ترمذی کے ساتھ دونوں طرح کے یہ لفظ دیکھے ہوں گے، بعض جگہوں پہ سنن ترمذی لکھا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ جامع ترمذی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، مسند کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام کی ترتیب مختلف، ترتیب رتبی یا حروف ہجا کے لحاظ سے، یا ان کے تقدم اسلام یا تاخر اسلام کے بنیاد پہ آپ کو ان کی ترتیب دے دیں، اس لحاظ سے آپ احادیث اکٹھی کریں. مثال کے طور پہ جیسے مسند امام احمد ہے، آپ مسند احمد کھول کے دیکھیں گے، اس کے آغاز ہوگا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی آئیں گی، پھر حضرت عثمان غنی کی آئیں گی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات آئیں گی. تو پھر اس کے بعد آگے عشرہ مبشرہ کی روایات، یوں ایک ترتیب کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. اس طرح کی کتابوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی کی کل روایات ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. مثلا اگر ہم یہ چاہیں کہ حضرت عائشہ کی ساری روایات ہمیں ایک جگہ مل جائیں تو وہ مسند احمد میں جو روایات ہیں حضرت عائشہ کی روایات جہاں پہ ہیں وہاں ساری وہ اکٹھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ساری روایات اکٹھی مل جائیں گی. بالکل اسی طرح جیسے صحابہ کی اس ترتیب کے مطابق جو لکھی جانے والی کتاب ہے وہ مسند کہلاتی ہے، اگر راوی اپنے اساتذہ کی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی روایات کی مثلا فرض کیجئے اس کے 5 اس اساتذہ ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، ٹھیک ہے، حضرت سفیان ابن عیینہ ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہر ایک کی روایات کو الگ وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ صرف سفیان ثوری سے سنی ہوئی روایات، یہ سفیان ابن عیینہ کی سنی ہوئی روایات. تو ایسی کتابوں کو کہتے ہیں معجم، جیسے علامہ طبرانی کی معجم ہے، معجم کبیر ہے وغیرہ وغیرہ. حدیث کی جو کتب ہوتی ہیں ان میں ایک قسم ہے جز. یہ عام طور پہ کسی ایک مسئلے کے بارے میں جب احادیث جمع کی جائیں تو اس کو ہم جز کہہ دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مسائل کے اوپر چھوٹے چھوٹے اجزاء لکھے ہیں. مثال کے طور پہ جزء القراءہ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں حدیث، وہ ساری حدیثیں ہمیں ان کے اس چھوٹے سے کتابچے کے اندر مل جائیں گی. جزء رفع الیدین، رفع یدین کے بارے میں احادیث ساری امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جز کے اندر جمع کر دی، ٹھیک ہے. اسی طرح جزء القراءہ للبیہقی، امام بہقی کی یہ کتاب. اچھا جی، اسی طرح مفرد
مفرد کہتے ہیں وہ کتاب جس کے اندر ایک شخص کی کل مرویات کا ذکر ہو. ٹھیک ہے. اس میں جیسے اوپر ہے نا موجم. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور مفرد جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی ایک شخص کی کل روایات. مثال کے طور پہ اگر تو میں اپنے کئی اساتذہ کی روایات کو ترتیب کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا، ایسا جو مجموعہ تیار ہوگا اس کا نام ہوگا موجم. لیکن اگر صرف کسی ایک استاد کی روایات کو میں جمع کرنا چاہوں گا تو اس سے جو مجموعہ تیار ہوگا اس کو مفرد کہا جائے. مثلا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، مثلا امام مالک کے شاگردوں میں سے کوئی صرف امام مالک کی روایات جمع کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ مفرد. یہ کتاب یعنی جو کتاب مجموعہ تیار ہوگا جس میں صرف امام مالک کی روایات ہوں گی اس کو ہم کہیں گے یہ مفرد ہے. لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ امام مالک کی بھی آگے روایات میں سے وہ خاص روایات کو جمع کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ امام مالک آگے فرض کیجئے کہ کوئی ان کے کوئی 30-40 جو ہے وہ مختلف قسم کے چینل سے وہ آگے روایات لے رہے ہیں اپنے اساتذہ سے. لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ امام مالک اپنے استاد حضرت نافع سے جو روایات لیتے ہیں صرف میں نے وہ جمع کرنی. یعنی ایک محدث کی وہ روایات جو اس کے کسی ایک خاص شیخ سے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کو جو مجموعہ تیار ہوگا اس کو ہم کہیں گے حدیث غریب. ٹھیک ہے جی. اچھا. اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محدثین ایک کتاب لکھ دیتے ہیں لیکن اس کتاب میں کوئی معروف سندیں وہ ذکر کر دیتے ہیں. مثلا ایک خاص معروف سند جو ہے اس کے ساتھ ایک روایت لیا ہے، لیکن وہی حدیث جو ہے اس بہت سی اور دیگر اس کی اسناد ہوتی ہیں جو اس کتاب کے اندر درج نہیں کی گئی ہو. تو پھر یوں کیا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے وہ کسی خاص کتاب کے اندر درج احادیث کی دیگر اسناد کو بھی نکال دیتے ہیں، استخراج کر دیتے ہیں. تو ایسی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مستخرج. مستخرج یعنی گویا انہوں نے مزید تخریج کر دی احادیث کی. ٹھیک ہے. اس کی مزید سندیں وغیرہ جو ہے وہ لے آئے، زائد سندیں جو ہیں وہ بھی نکال لائے. اور اسی طرح یہ بھی ایک بڑی معروف کتاب کتابوں کی تقسیم میں یہ بھی ایک معروف قسم ہے مستدرک. مستدرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک محدث اپنی خاص شرائط پہ کوئی کتاب لکھتا ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے راویوں کی روایت لینی ہے جن میں یہ صفات پائی جائیں، یہ ہوں ان کی روایت میں، یہ مسئلہ بھی نہ ہو، یہ مسئلہ بھی نہ ہو. کوئی 10-15 شرائط وہ لگا کے اس کرائیٹیریے کے اوپر اپنی ایک کتاب لکھ دیتا ہے. لیکن بعد میں آنے والا ایک محدث وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی اس شرائط پہ تو اور بہت سی حدیثیں پوری اتر رہی ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں بہت تھوڑی حدیثیں نقل کی ہیں. وہ پھر انہی کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے مزید حدیث کو جمع کرتا ہے انہی کے پیٹرن پہ. تو گویا جو بچ جانے والی احادیث ہیں وہ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مستدرک لکھ دی ہے اس نے.
ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے، صحیح بخاری، خاص شرائط اس کے لیے لگائیں، لیکن آ، وہ یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد بہت سے محدثین کو یہ خیال ہوا کہ امام بخاری کی ان شرائط پہ تو بہت سی حدیث پوری اتر رہی ہیں، امام بخاری نے تو بہت تھوڑی حدیثیں ذکر کی۔ اسی طرح امام مسلم نے کتاب لکھی، لیکن ان کی شرائط کے مطابق احادیث تو اور بھی ہیں، انہوں نے تو بہت تھوڑی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ تو وہ بعد میں آنے والا محدث انہی کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے، تو مستدرک جو ہے وہ کسی بھی کتاب کیا ہو سکتا ہے۔ تو معروف ایک مستدرک ہیں، مستدرک کتاب ہے، امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں مستدرک حاکم۔ یہ یہ جو مستدرک ہے نا، یہ صحیح ہیں کی ہے، اسی وجہ سے بہت سی حدیثیں جو صحیح ہیں میں نہیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں مستدرک کے اندر، اور ہم امام حاکم نے وہ حدیث بیان کرنے کے بعد لکھا ہے صحیح علی شرط مسلم، یہ صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے، یعنی یہ اس لائق تھی کہ یہ بخاری میں بھی آ جاتی اور مسلم میں بھی، دونوں میں آ سکتی تھی، اور یہ حدیث اس میں یہ صرف امام بخاری کی شرط پہ پوری اترتی، یہ حدیث امام مسلم کی شرط پہ پوری اترتی، تو انہوں نے ہر حدیث کو وہ یوں اس کے بارے میں تفصیل دی ہے۔ اچھا، آگے جو ہے نا وہ حدیث کی دوسری تقسیم، کتب حدیث کے مقبول حدیث یعنی غیر مقبول ہونے کے لحاظ سے، یعنی کچھ کتابوں میں ساری حدیثیں مقبول ہیں، کچھ میں جو ہے وہ ملی جلی ہیں، ٹھیک ہے، بعض میں صرف ضعیف حدیثیں ہیں، بعض میں صرف موضوع حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ مختلف اقسام اور ان کے تحت چند بطور نمونہ کے کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو پہلی قسم ہے جس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، جیسے موطا امام مالک، ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن حبان ہے، ٹھیک ہے، امام حاکم کی صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم جس میں ہر طرح کی ہیں حدیثیں، صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ، لیکن ہیں بہرحال قابل اعتبار، ان سے دلیل لی جا سکتی ہے، یعنی گویا بہت زیادہ ضعیف نہیں ہیں۔ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد۔ پھر تیسری قسم کی وہ کتابیں جس میں حسن، صالح، منکر، ہر طرح کی حدیثیں ہیں، بعض متروک بھی ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست دی گئی ہے، وہ یہ ہیں۔ چوتھی قسم کی کتابیں جن میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں سوائے چند حدیث، یہ کتابیں جو ہیں وہ خاصی، اس میں جو ہے وہ چوکنا رہنا پڑتا ہے ان سے حدیث لیتے ہوئے، پورا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ روایت جو ہے یہ قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ نوادر الرسول ہے، تاریخ الخلفاء، ٹھیک ہے، تاریخ ابن نجار، مسند الفردوس، ٹھیک ہے، دہلمی کی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ، تاریخ ابن عساکر ہے، اور کچھ کتابیں وہ لکھی ہی موضوعات کے پیش نظر گئی ہیں، ان میں ساری موضوع حدیثیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، ملا علی قاری کی موضوعات ہے، محمد طاہر مہروانی کی موضوعات ہے، یہ علامہ ابن جوزی کی موضوعات ہے، تو انہوں نے کیوں یہ لکھی ہیں؟ تاکہ موضوعات سے لوگ بچ سکیں۔ اچھا، صحاح ستہ کسے کہتے ہیں جی؟ حدیث کی چھ صحیح ترین جو کتابیں ہیں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور ان کو صحاح ستہ تغلیباً کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں اصل جو صحیح ہیں وہ بخاری اور مسلم شریف ہیں، باقی جو ہیں ان میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن بہرحال غلبہ دیتے ہوئے کہ زیادہ تر حدیثیں کیونکہ صحیح ہیں، اس لیے دیگر چار یعنی جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ، ان کو بھی صحاح کہہ دیا جاتا ہے تغلیباً، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں قمرین، ٹھیک ہے، یا ہم کہہ دیتے ہیں شیخین، حالانکہ شیخین میں دونوں ہی بڑے نہیں ہوتے، ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک ان سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہم دونوں کو شیخین کہہ دیتے ہیں۔
البتہ صحاح ستہ کے اندر بھی پھر مراتب ہے، اور وہ تقریباً ان پہ اتفاق ہے ان مراتب پر۔ سب سے پہلے بخاری شریف کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پہ مسلم شریف کا ہے، تیسرے نمبر پہ سنن ابی داود کا ہے، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ امام نسائی کی ٹھیک ہے سنن کا ہے، پانچویں نمبر پہ ترمذی شریف کا ہے، چھٹے نمبر پہ ابن ماجہ کا ہے۔ البتہ یہ جو سنن ابن ماجہ ہے نا، بعض حضرات نے اس کی جگہ پہ بعض نے موطا امام مالک کو شمار کیا ہے، بعض نے مسند دارمی کو شمار کیا، لیکن بہرحال زیادہ معروف یہی ہے کہ اس میں سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل کیا جائے۔ صحاح ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کے بارے میں یہاں مختصر وضاحت کی گئی ہے کہ بعض جو ہیں وہ آ، ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ مجتہد ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ شافعی جو مکتب فقہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ تر یعنی محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مجتہد تھے۔ البتہ امام ابو داود جو ہیں یہ ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ حنبلی تھی، لیکن بہرحال شافعی ہونے کی رائے جو ہے وہ صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے سب کے بارے میں۔ اچھا جی، یہ آخری جو بحث ہے جس پہ انشاءاللہ ہم یہ اپنا اس کو مکمل کر دیں گے، وہ ہے جرح و تعدیل کا۔ جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟ راوی جب کسی مختلف محدثین جب کسی راوی کے حالات کو پرکھتے ہیں، یعنی یہ اس کی ضرورت تب پیش آئی تھی جب ہر طرح کے راوی فن حدیث کے ساتھ اشتغال رکھنے لگے، تو پھر محدثین نے چھانٹی کرنا شروع کر دی، کون سا راوی کس قسم کے حالات کے ساتھ، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کس روایت میں آ رہا ہے، اس کی روایت کا کیا درجہ ہے۔ تقریباً کوئی 6 لاکھ افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ منضبط کیا گیا اس علم اس فن کے ذریعے سے، جس کو فن جرح و تعدیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محدثین جب کسی راوی کے حالات ذکر کرتے ہیں تو وہ یا تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ قابل اعتبار ہے، تو اس کے لیے کچھ الفاظ ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، یہ عادل ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی تعدیل کرنا یا توثیق کرنا۔ اور بعض اوقات وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں تعدیل کے لیے بھی کوئی زیادہ معروف کچھ الفاظ ہو گئے، جرح بھی جن الفاظ سے کی جاتی ہے وہ بھی یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ان الفاظ کے ذریعے سے جرح و تعدیل کی جاتی ہے۔ کسی کو کہنا ہو نا یہ بہت اچھا راوی ہے، کہتے ہیں ثبت، حجہ، ٹھیک ہے، اسی طرح ثبت، اسی طرح حافظ، ثقہ، متقن، ثقہ، ثبت، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تھوڑے سے ذرا آ، وہ اس درجے سے ذرا ہلکے ہوں تو پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے صدوق، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے حجہ یا ثبت یا حافظ یا متقن، یہ تو بہت ان کو بھی ترتیب یہ درج کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر کسی راوی کے اندر کو بہت زیادہ تو وہ سکا نہ ہو لیکن بہرحال اس کی روایت قابل قبول ہو تو پھر کہہ دیتے ہیں لیس بھی بس، یا لا بأس بھی، یا محلہ الصدق، جید الحدیث، صالح الحدیث، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس سے بھی کمزور ہوں لیکن بہرحال وہ قابل اعتبار ہوں تو صدوق انشاءاللہ، سویلح، صالح کی تصغیر سویلح، بالکل اسی طرح الفاظ جرا یہ اوپر سے نیچے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ جس کے اوپر شدید جرح کی جاتی ہے اس کے لیے دجال، کذاب، یا وضاع یضع الحدیث، یہ بڑا حدیثیں کھڑا کرتا تھا، متہم بالکذب، ٹھیک ہے، متفق علی ترکی، اس کے ترک پہ سب کا اتفاق ہے، متروک لیس بثقہ، پھر آہستہ 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 وہ اس سے کم درجے کے جو ضعیف ہیں راوی، پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں سکتوا عنہ، یعنی
اصحاب جرح و تعدیل نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. ذاہب الحدیث، بس ایسی اس کی حدیث کوئی خاص قابل تو فیہ نظر، حالک، ساقط. پھر اس کے بعد جن میں تھوڑا سا اور ذوف کم ہو، ٹھیک ہے، ان میں کہتے ہیں فیہ ضعف، لیس بالقویش، لیس بحجہ، ٹھیک ہے. اور یا لیہن سیء الحدیث، حفظ، ٹھیک ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے. یا پھر یہ اختلف فی، اس میں روایات مختلف. اس میں جو ہے وہ جرح تعدیل کرنے والے جو ہے نا، بہت سے لوگ ہیں. یعنی محدثین میں بسا اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ کیا یہ قابل اعتبار ہے یا قابل اعتبار نہیں. تو اس میں محدثین کی آراء بسا اوقات مختلف ہو جاتی ہے. تو ہمیں ترجیح کس کو دینی ہے؟ ترجیح ہم دیں گے، ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ابہام کی بجائے تفسیر ہو، ہم وہاں اس کو ترجیح دیں گے. مثال کے طور پہ کسی جگہ کوئی ویسے کہہ دیا گیا ہے کہ لا بأس بھی، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ دوسری جگہ جو ہے وہ اس کی باقاعدہ اس کی جرح کرتے ہوئے کوئی جرح کا سبب بھی بیان کر دیا جاتا ہے. تو ہم جو تعدیل مفسر یا جرح مفسر ہوگی اس کو ہم ترجیح دیں گے. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو راوی جو محدث جرح یا تعدیل کر رہا ہے، ان میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ان کا بھی کہ اگر تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو معتدل ہیں ان کی ہم نے جرح و تعدیل کو قبول کرنا ہوتا ہے. جن میں اعتدال نہیں ہوتا، جن کے مزاج میں شدت ہوتی ہے یا تعصب ہوتا ہے یا تعنت ہوتا ہے. تعنت کا مطلب ہے مبالغہ آرائی، خواہ مخواہ کا وہ، یعنی تعدیل کرنے لگے تو بہت اوپر چلے گئے، جرح کرنے لگے تو بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا، ٹھیک ہے. تو جن کے مزاج میں یہ ہوتا ہے ان کی پھر قبول نہیں ہوتی. معتدل جو راوی جو محدثین ہوں گے، ائمہ جرح و تعدیل ہوں گے، ان کی جرح و تعدیل کو قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ امام ذہبی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اعتدال کے ساتھ جرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا امام احمد بن حنبل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنے متقدمین کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو بہت اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ امام شافی کی آراء ہیں جرح و تعدیل کے اندر، یا اسی طرح امام بخاری کی آراء ہیں، امام مسلم کی آراء ہیں. لیکن بعض جو ہیں وہ بڑے متعصب یا متعنت یا متشدد ہیں، ان کی آراء کا اعتبار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ خطیب بغدادی، جس کو لتاڑتے ہیں بہت زیادہ لتاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بسا اوقات بہت غیر یعنی حقیقی باتیں بھی جو ہے وہ کر جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہ ان کی تنقید بڑی جارحانہ ہے اور بالکل فضول ہے، ٹھیک ہے، جس کی بعض حضرات نے جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی کہ خطیب بغدادی نے خواہ مخواہ اول فول جو ہے وہ باتیں کہہ دی، ٹھیک ہے. اسی طرح امام دارقطنی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ نیچے متشددین کے اندر یہ ابو حاتم رازی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یحییٰ ابن معین ہیں. تو ان حضرات کی جرح و تعدیل کا بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے. جو معتدل ہوں گے، ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ جرح و تعدیل کریں گے، ہم نے ان کی رائے کو لینا ہے. یہ ہے جی خلاصہ، موٹی موٹی جو باتیں ہیں اس خیر الاصول کے اندر ہیں. مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کوشش کریں کہ فن حدیث کے اصول حدیث کے اوپر جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، خاص طور پہ تیسیر مصطلح الحدیث، ٹھیک ہے، اب وہ ضرور آپ پڑھیں، عربی کے اندر ہے. اردو میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اجالہ نافع ایک رسالہ ہے، اس کی شرح لکھی گئی ہے، مولانا عبد الحلیم نعمانی صاحب نے لکھی ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا لیکچر ہے اصول حدیث کے حوالے سے اور دیگر، وہ ان کا جو محاضرات حدیث ہیں اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے مطالعہ میں لائیں، ٹھیک ہے. تو مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ اور علم الحدیث،
اس میں بھی بہت بنیادی باتیں جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے مطالعے کو بڑھا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اس کو ختم کر دیں، بے شک ریکارڈ